بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول رمز عشق، تحریر نور آصف، ایپیسوڈ نمبر 91۔ سمیع اللہ کی گرجدار آواز اور حور کی چیخیں سنتے اب سب اپنے کمروں سے نکلتے لاؤنج میں آ چکے تھے۔ امینہ خانم، روزینہ خانم، اربت خان، سمیع اللہ خان، حویلی کی تمام ملازمائیں تک آ چکی تھیں۔ ارحام میرا بچہ، کیا ہوا؟ ارحام کی حالت دیکھتے امینہ خانم بی بی تڑپتے ہوئے آگے بڑھی۔ رک جاؤ امینہ، جب تک یہ لڑکی ارحام کی زندگی میں ہے تب تک ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ سمیع اللہ خان نے سختی سے حکم دیا۔ سمیع اللہ کے حکم پر امینہ خانم رک گئی تھی، مگر وہ دل پر ہاتھ رکھ کے بری طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ ارحام میں ان کی جان بستی تھی، وہ زخمی سے چور کھڑا تھا۔ درست خان نے انہیں نرمی سے اپنے بازو میں بھرا تھا۔ ارحام انہیں خود زہران اور شرام سے زیادہ عزیز تھا۔ ان کے بڑے بھائی کی، ارحام خانزادہ میں جان بستی تھی۔ ان کے دنیا سے جانے پر ان کی اور امینہ خانم کی جان بستی تھی۔ ارحام خانزادہ، اس کی یہ حالت بہت تکلیف دے رہی تھی۔ سامنے کھڑا انسان کبھی بہت مضبوط ہوتا تھا، مگر آج وہ ٹوٹ گیا تھا۔ بظاہر طور پر وہ آج بھی پہاڑ کی طرح تھا، مگر اس کی آنکھوں میں طیش و اشتعال کی سرخی کے ساتھ کرب و درد کی بھی سرخی تھی، جو یہاں کھڑا ہر انسان محسوس کر سکتا تھا۔ حور کو اس حلیے میں سب کے سامنے ایسے دیکھنا ارحام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اپنی بیوی کو اس حلیے میں باہر سے لانا، یہ درد وہی مرد محسوس کر سکتا ہے جسے اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنی عورت کی عزت پیاری ہو۔ ارحام، اسے جہاں سے لائے ہو وہاں واپس چھوڑ آؤ۔ یہ لڑکی تمہارا قابل نہیں ہے، یہ امیر باپ کا بیٹی ہے، یہ ہمارا ماحول نہیں رہ سکتا، اس لیے روز روز مرنے سے بہتر تم اسے چھوڑ دو، اس کو طلاق دے دو۔ سمیع اللہ کی بات پر ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں مزید خون اترا تھا۔ حور کی کلائی پر اس کی پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ درید خان، اربت خان بھی لب بھیج گئے تھے۔ حویلی میں دوسری بار طلاق کا ذکر ہوا تھا۔ داجی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اگر آپ میرے پہلو میں چاقو بھی مار دیتے تو میں آپ کے سامنے اف تک نہیں کرتا، بلکہ وجہ بھی نہ پوچھتا، مگر آپ کے ان لفظوں نے مجھے ایسی تکلیف پہنچائی ہے، میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ یہ میری عزت ہے، اسے مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا۔ داجی، اگر آپ دوبارہ آپ نے حور کے متعلق طلاق کا لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں کیا کر ڈالوں گا میں خود نہیں جانتا، ارحام نے سرد آواز میں کہتے تنبیہ کی تھی۔ ارحام، تم بابا جان سے ایسے کیسے بات کر سکتا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے تمہارا عزت ذرا پیارا نہیں ہے؟ اربت خان طیش و اشتعال سے چیخے تھے۔ یہ لڑکی نہیں، میری عزت ہے، یہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ ارحام بھی جواباً چیخا تھا۔ حور بری طرح کپکپا اٹھی تھی۔ ارحام کی گرفت اس کی کلائی پر بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا حویلی کے مرد اسے لے کر ایسے بات کر رہے تھے، اس سے پہلے کبھی کسی نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ غصہ اشتعال ارحام خانزادہ کی حالت پر نہیں، اس کے بے پردہ ہونے پر تھا۔ حویلی کا کوئی بھی مرد اسے اس حلیے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان کے غضبناک نگاہوں سے وہ لرزتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ امینہ خانم کے اشارے پر درخشاں بھاگتی ہوئی امینہ خانم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ لاؤنج میں ہوتی چیخو پکار پر شہرام اپنے کمرے سے نکلتا باہر آیا تھا۔ باہر آ کر ارحام کی حالت دیکھتے وہ تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ لالا، یہ کیا ہوا آپ کو؟ یہ کس نے کیا؟ ارحام کی شرٹ خون آلود تھی، بازو سے خون رس رہا تھا، چہرے اور سر پر زخم تھے۔ شہرام کے خون میں شعلے بھڑکے تھے۔ دفعتاً وہ ارحام کی طرف بڑھتے رکا تھا۔ حور پہ نظر پڑتے شہرام کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے اترے تھے۔ وہ جبڑے پیچھے وہیں رک گیا تھا۔ ہمیشہ حور کو چادر میں لپٹا دیکھا تھا، آج وہ بے پردہ کھڑی تھی۔ شہرام اپنی مٹھیاں بیچے الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ بھابھی تھی اس کی، ایک نظر اس پر ڈال کر دوسری نظر نہیں ڈال سکتا تھا، مر جاتا دوسری نظر نہ ڈالتا، مگر ارحام کے سامنے اس کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ ارحام کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اپنی عزت کو یوں سب کے سامنے دیکھتے ہوئے ارحام کی زخموں سے بدن چور کو دیکھتے اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اپنے لالا کو وہ مزید شرمندہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک وہ وہاں کھڑا رہتا ارحام نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ درخشاں امینہ خانم کے کمرے سے ان کی چادر لے کر باہر آتے حور کی طرف بڑھی۔ حور کی طرف بڑھتے اسے وہ چادر اڑائی تھی، تبھی حور نظریں جھکائے شال اپنے سینے سے جکڑ گئی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے، مگر امینہ خانم کی بڑی سی شال سے اس کا بدن کور ہو گیا تھا۔ ارحام خانزادہ کی آنکھوں میں حور کو چادر میں لپٹا دیکھ کر نمی اتری تھی۔ اسے کیسے پتا تھا وہ اس کے بدن پر لپٹی چادر سے اسے کتنا پیار تھا؟ یہ ہے تمہارا عزت، جسے تم باہر سے اس حلیے میں لایا ہے۔ 6 ماہ رہا یہ اس حویلی میں، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا اس کا شوہر اسے اس حلیے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ لڑکی مر جاتا، اس حلیے میں باہر نہ نکلتا، تم اس کو اپنا عزت کہتا ہے، مگر یہ خود کو تمہارا عزت نہیں مانتا۔ سمیع اللہ کی بات پر حور کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ارحام خانزادہ نے مٹھی سختی سے دبوچی تھی۔ داجی، یہ لڑکی میری عزت ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور میری زندگی بھی یہ ہے، ہمیشہ رہے گی، جب تک میں زندہ ہوں اس سے میرا تعلق رہے گا۔ اگر آپ لوگوں نے مجھ سے تعلق توڑنا ہے تو شوق سے توڑیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، نہ ہی مجھے آپ سب میں سے کسی کی ضرورت ہے۔ ارحام سر سپاٹ لہجے میں بولا تو امینہ خانم کی آنکھوں سے آنسوؤں کے جھرنا بہا تھا۔
ارحام ان کی محبت بھی بھول گیا تھا۔ یہ لڑکی تمہاری بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہے، نہ ہی اس حویلی میں رہنے کے لائق ہے۔ اس نے تم پر الزام لگایا، اپنے باپ کے ساتھ تمہاری عزت پہ 2 حرف بھیج کر بنا کسی چادر کے چلی گئی۔ تمہارا ملازموں نے اسے دیکھا، آج یہ اس حلیے میں، بیہودہ حلیے میں سب کے سامنے بے شرموں کی طرح کھڑی چیخ رہی ہے۔ داجی یہ عزت ہے میری، اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر بات کریں، برداشت نہیں کروں گا میں اگر اسے کسی نے بھی کچھ کہا تو۔ ارحام نے غضبناک ہوتے سرد لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ سمیع اللہ خان کی لاٹھی پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ ارحام ان سے ایسے بات کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کا چہرہ اشتعال کی سرخی سے سرخ ہوا۔ اچھا کیا کرو گے؟ برداشت نہیں کرو گے تو اپنی غنڈہ گردی دکھاؤ گے جیسے باہر دکھا کر آئے ہو؟ اس لڑکی کے لیے ہم پہ گولی چلاؤ گے یا پھر گولی کھاؤ گے؟ ہم کو بتا دو۔ سمیع اللہ خان غصے سے دہاڑے تھے۔ بابا جان آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، جانے دیں ارحام کو۔ درید خان نے آگے بڑھتے سمیع اللہ خان کے کپکپاتے بدن کو سنبھالنا چاہا۔ رک جاؤ ادھر درید، ہم آج اس سے بات کر کے رہے گا، یہ لڑکی اس کی زندگی میں رہے گا یا پھر ہم لوگ اس کا زندگی میں؟ سمیع اللہ خان نے غضبناک ہوتے کہا۔ حور کمرے میں جاؤ۔ ارحام نے اس کی طرف دیکھتے اسے سرد انداز میں حکم دیا۔